آج پتہ ہے آپ کو ہمارے یہاں ہم محفل کرتے ہیں نا تو کچھ یوپی کے گنڈا شاعر کو بلاتے ہیں، وہ صرف پیسے کا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 25,000 لوں گا تب تیرے یہاں آؤں گا۔ اے مظفر پور اور ویشالی کے سنی مسلمان سن، میں کسی یوپی بنگال بنارس بنگلہ دیش کے خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام ہے بھائی، آپ نہیں بولیں گے۔ بہت اچھا پیغام ہے اللہ بھائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے بہار میں علماء کی کمی ہے؟ کیا ہمارے بہار میں شاعروں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے بہار میں پیروں کی کمی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہ، کمی نہیں ہے۔ ہم یوپی والے کو بلاتے ہیں تو یوپی والے سمجھ کر نہیں بلاتے، مصطفیٰ کا عاشق سمجھ کے بلا، مصطفیٰ کا عاشق سمجھ کے بلاتے ہیں۔ ہم کسی ضلع کے نام پر کسی کو نہیں بلاتے، ہم کسی عقیدے کے نام پر کسی کو نہیں بلاتے۔ اپنی روش کو بدلیے، آپ بدلیے۔ آپ جب تک ڈیمانڈدار شاعروں کو پیسہ دیتے رہیں گے اور اس کے نخرے جھیلتے رہیں گے تب تک یہ بدتمیزی کرتے رہیں گے۔ ہمارے مظفر پور ویشالی میں شاعروں کی کمی نہیں ہے، 500 روپے دو لیکن دل لگا کر نبی کا پیغام، دل لگا کر اپنے آقا کی شان سنو۔ ہم کسی دنیا دار کو نہیں جانتے ہیں، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے مظفر پور ویشالی اور خاص کر کے بہار اور نیپال سائٹ کے جو مسلمان ہیں نا، یہ تھوڑا غریب طبقے کے لوگ ہیں اور یہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتے ہیں، یہ نہ کسی سے دل لگاتے ہیں تو بڑی سے لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کچھ پیر صاحب بھی مارکیٹ میں ایسے چلے نا جن کے پاس مرسڈیز گاڑی ہے، مست مکان ہے، بنگلے اور بلڈنگ ہے، مت پوچھئے، کلکتہ میں زمین ہے، بمبئی میں ہے، بنارس میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، اور جو ان کو پیسہ دیتے ہیں پیر صاحب اسی کے یہاں جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی غریب آدمی کسی پیر صاحب کو فون کر کے کہے کہ حضرت آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، دل کی خواہش ہے کہ ایک بار آپ میرے غریب کھانے پر آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی ایسا پیر نہیں ہے الا ماشاءاللہ جو آپ کی فقط محبت کی بنیاد پہ آپ کے گھر پہ آ جائے، نہیں آتے ہیں۔ میں اعلان کر کے کہتا ہوں پوری دنیا اور خاص کر کے ہمارے بھارت کے اندر جتنے پیار کسی اور علاقے کے لوگ نہیں کرتے ہیں بزرگان دین سے، اس سے زیادہ بہار اور نیپال کے لوگ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں۔ ادھارن دیکھنا چاہتے ہیں تو تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھیے، میرے مرشد کا جنازہ دیکھیے، سب سے زیادہ گاڑی لے کر جانے والا، سب سے زیادہ بس لے کر جانے والا، سب سے زیادہ ٹرین پہ سفر کرنے والا کہیں اور کا مسلمان نہیں تھا، ہمارے بہار کا مسلمان تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عزت کسی کی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے پیر بھی دیکھو تو پہچان کر دیکھو، ہم تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان دے دیں گے، لیکن تاج الشریعہ کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو ہم اس کی جان بھی لے لیں گے اور بتائیں گے زمانے والے کو، اس لیے کہ ہم بہار والے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور جب اوقات پر آتے ہیں تو گلا کو کھسی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، جناب محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، آواز زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، علم کا ساغر فیض کا دریا۔ ہاں جب بھی میرے تاج الشریعہ کا نام آئے نا تو جھوم کر نعرہ لگایا کرو، ہاں اس لیے کہ آج کے اس دور میں نا بہت سارے نقلی ڈپلیکیٹ پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں صرف میرے خانقاہ کا نعرہ لگا، میرے نام کا نعرہ لگا، میرے نام کا نعرہ لگاؤ، دوسرے کے نام کا نعرہ لگاؤ گے تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نا تاج الشریعہ کے نام کا نعرہ لگاؤ گے نا تو تیری عزت ختم نہیں ہوگی بلکہ تیری عزت اور بڑھ جائے، ہاں بڑھ جایا کرے گی۔ اپنے سینے سے نا بغض و عناد کے عینق کو نکالو، اچھے مسلمان بنو،
میں آج کسی اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا. جہانگیر فیضی صاحب کی محبت ہے, کہا کہ حضرت آپ ہی بولیں گے تو پبلک آئے گی. واقعی میں پبلک آ گئی ہے ماشاءاللہ. تو خیر کوئی بات نہیں ہے, میری تقریر جہاں تک ہونی چاہیے تھی ہو گئی ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا, چلتے چلاتے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا. میرے عزیزو, اچھے مسلمان بنے آپ, اپنے نام کو خراب نہ کرے آپ. ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے, ہندوستان کے ماحول بہت خراب ہے. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ شہنشاہ ترنم شاعر اسلام محمد علی فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. ہاں, اپنے حالات کو بہتر بنائیے, اچھے مسلمان بنیے. آج ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں. آپ کا ایک ایک روپیہ بہت قیمتی ہے, آپ کا ایک ایک روپیہ بہت قیمتی ہے. اس لیے ناجائز جگہ پہ اپنے پیسے کو خرچ نہ کرو, ناجائز جگہ پہ اپنے پیسے کو برباد نہ کرو. اگر پیسے کہیں خرچ کرنے ہیں تو کہیں جا کر مدارس بناؤ, کہیں مسجد کی تعمیر کراؤ, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ. آج مسلمان کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کراتا, لیکن کسی غریب بیٹی کے باپ پہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, بزرگان دین سے سچی محبت رکھتے ہو, آقا سے سچی محبت رکھتے ہو, اور اپنے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہو. یہ تو کیسا مسلمان ہے؟ میرے آقا نے کہا انما المؤمنون اخوہ, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا زمانے والوں کے لیے, اے دنیا والوں, جب اپنی زندگی خوشحالی میں گزارو نا تو اپنے پڑوس کے غریب بھائیوں کا بھی خیال کر لینا. دیکھنا کہ تیرا بھائی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے, دیکھنا کہ تو اچھا کھانا کھایا ہے تو تیرا غریب بھائی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے. مسلمان تو اس کا نام ہے کہ جس کے دل میں, جس کے سینے میں اپنے بھائی کے لیے احساس ہو. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میں نے ابھی ایک شادی میں دیکھا, ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا شادی کیا, اور اس شادی میں اس نے کیا کیا, لڑکی والے سے 3.5 لاکھ روپے اس نے جہیز کے نام پر لیے. تو بیٹی والا رو کر اس سے کہہ رہا تھا کہ 10-20 ہزار روپیہ کم سے کم چھوڑ دو باراتی کو کھانا کھلانے کے لیے. وہ اتنا بڑا ظالم تھا بیٹے کا باپ, اس نے کہا کہ نہیں, میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پھر گاؤں اور پڑوس والوں نے چندہ کر کے براتیوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مسلمانوں, سود اور حرام خوری کی طرف ہرگز نہیں جانا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم جو سود سے پیسہ کماتے ہیں وہ غریبوں میں خرچ کرتے ہیں, بیواؤں میں خرچ کرتے ہیں, یتیموں میں خرچ کرتے ہیں. میرے آقا نے کہا کہ اے میرے صحابہ, اے مجھ سے پیار کرنے والا, جس چیز کو میرے نبی نے حرام قرار دیا ہے, جس چیز کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے, وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حرام ہے. بیٹی والے سے پیسہ مانگنا حرام ہے, بیٹی والے سے زبردستی پیسہ لینا حرام ہے. تو مسلمان ہے, تیرے لیے حرام کا ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے. ایک آخری بات عرض کر گفتگو ختم کروں گا. ایک پیر صاحب کا بہت پیار کرنے والا مرید تھا, اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضور, ایک جگہ دعوت ملی ہے, مجھے دعوت کھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو پیر صاحب نے کہا دعوت کھانے جانا چاہتے ہو, دعوت کھانے کا طریقہ تجھے معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے تو معلوم ہے. میں کیا کروں گا, دعوت والے کے گھر پہ جاؤں گا, اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھوؤں گا, اور پھر دسترخوان لگیں گے, اور پھر اس پہ اچھے کھانے رکھے جائیں گے, بسم اللہ پڑھوں گا, کھانا تناول کروں گا, اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ کر میں کھانے سے اٹھ جاؤں گا. پیر صاحب نے کہا میرا مرید تو مجھ سے محبت کرنے والا اتنا نادان ہے. آپ کے لیے یہ پیغام ہے, آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے. ان علماء کی مقدس موجودگی میں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. پیر صاحب نے کہا کہ میرا مرید ہے, اور تجھے اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے, ہاتھ دھونے سے پہلے, بسم اللہ پڑھنے سے پہلے, کھانا تناول کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کھانا کو میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کھانا حلال کا ہے یا وہ کھانا حرام کا
ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے باپ پر ظلم کرنے والے مسلمانوں, 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپیہ جہیز کے نام پر لوٹنے والوں, ولیمہ کا کھانا کھانے جانے والوں, کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ لڑکے کے اس باپ نے کسی غریب بیٹی کے گلے کو دبا کر تو نہیں کھانا بنایا ہے, کہیں کسی غریب بیٹی کے باپ کے گلے کو دبا کر تو نہیں بریانی پکایا ہے, مرغا پکایا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ ظالم ہے اور حرام کا کھانے والا حرام خور ہوتا ہے, ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم ہوا کرتا ہے. اس لیے دنیا والے کو پیغام دو, ہم مسلمان ہیں, حلال کھائیں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور زمانے کو یہ پیغام دیں گے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 2 منٹ اور باقی ہے. زندہ باد. چلے او بھائی, شاعر صاحب لوگ کو لے آئے, حضرت آ گئے, نعمان اختر فائق الجمالی صاحب آ گئے نا, تو اب آپ لوگ ادھر ادھر مت بیٹھیے محفل میں. ارے تم لوگ سدھرو گے نہیں بھائی, نہیں سدھرو گے. ارے جلسہ لاکھوں کا خرچ کر کے جب جلسہ ہی نہیں سنتے آپ تو سدھریں گے کیسے؟ جب پیغام ہی آپ تک نہیں پہنچتا ہے, جب دین کی باتیں ہی آپ تک نہیں پہنچتی ہے تو آپ کہاں سے سدھریں گے؟ پہلے اپنی روش کو ٹھیک کیجئے. اگر پیسہ خرچہ کر کے جلسہ کرا کر کامیابی چاہتے ہیں تو پورے جلسے کو بیٹھ کر پہلے سنیے. سب سے زیادہ ان آنے والے زائرین سے زیادہ کمیٹی والوں کا حق ہے وہ بیٹھ کر سارے شورا اور علماء کو سنو. آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے آپ حضرات ہی خود سب سے زیادہ ایکٹیو رہا کریں. آپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اے میرے پاک پروردگار, ان تمامی علماء اور ان تمام سامعین کو گواہ بنا کر میرے بولنے میں کسی طرح کی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی ہو, لغزش ہو گئی ہو, مولا میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں. سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب ذرا زور سے پڑھیے, لا الہ. کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, زور سے پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.